جیسا بیٹا، کوئی بیٹی فاطمہ کبریٰ ہے، کوئی فاطمہ وسطیٰ ہے، کوئی فاطمہ صغریٰ ہے، کوئی فاطمہ سکینہ ہے، مگر سب بیٹیوں کے نام فاطمہ. وہی فاطمہ جو خطبے میں کھڑے ہو کر 18 برس والی نے عصا کے سہارے کہا تھا، ہے نا. اور عالم نے کیا روایت پڑھی کہ جب امام کو اپنی والدہ کی بہت یاد آتی تھی، اس وقت ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی تھی اسے قریب بلا کر کہتے تھے میرے پاس بیٹھ جاؤ اور مجھے میری ماں کا خطبہ سناؤ. یعنی کریم حسین کو یاد فاطمہ میں خطبہ فدق سننا پسند تھا. ہم سب کون ہیں؟ ابا عبداللہ حسین کے فرش بچھانے والے، عزاداری کرنے والے، ان کی ماں کے فرش پر تابوت سجا کر انہیں پرسہ دینے کے لیے جمع ہونے والے. جب امام کو پسند ہے کہ بی بی کا خطبہ سنیں، کسی میٹرک انٹر کی بچی سے نہیں. یہ بھی روایت ان عالم نے پڑھی کہ 2 سال کی سکینہ کو خطبہ فدق یاد تھا اور اپنے بابا کو سنایا کرتی تھی. تو میری جتنی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ سب کے سب کم از کم 2 سال سے تو بڑھی ہیں، چاہے وہ ECD 3 کی ہوں یا کلاس 10 کی ہوں. ہم سب اس خطبے کو سمجھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنی زندگی پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق خود کو موڈیفائی، ٹرانسفارم، اپلفٹ، ریوائر بھی کر سکتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس خطبے کی طاقت کو سمجھیں. اتنے زمانوں میں یہ خطبہ اتنے ذہنوں میں گیا، اتنی زبانوں میں گیا، پھر بھی پرفیکٹ لینگویج میں سنی کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے. ایک پرشین اسکالر ہے ابن تیفور، انہوں نے پوری دنیا کی بیسٹ اسپیکر ریلیجس لیڈیز پر ریسرچ کی اور پھر اس کے بعد کتاب لکھی. کتاب کا نام رکھا بلاغات النساء. ہم جاتے ہیں نہج البلاغہ کو، یعنی بلاغت، سپیچ کی ٹاپ ویلیوز، جو سپیکنگ سکلز کی یا تقریر کرنے کی بیسٹ آف دا بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے کہ کانٹینٹ بھی بیسٹ ہو، سلیکشن آف ووکیبلری بھی بیسٹ ہو، سینٹینس اسٹرکچر بھی بیسٹ ہو، ڈیلیوری بھی بیسٹ ہو، آن دا اسپاٹ بھی ہو، سامنے والے آڈینس کو سمجھ میں بھی آئے. یہ سب مل کر بناتے ہیں بلاغت. اور نہج البلاغہ کیا ہے؟ مولا علی کے وہ خطبے جو ٹاپ آف دا بلاغت پر ہیں، یعنی اسپیچ کی بیسٹ سکل کو نہج البلاغہ کہتے ہیں. ایسا ہے نا. لیکن آج جو علماء ریسرچ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بی بی کا چھوٹا سا خطبہ ہے، لیکن اس میں جس ترتیب سے ساری باتیں کی گئی ہیں، سید رضی نے ایسا لگتا ہے کہ نہج البلاغہ لکھنے سے پہلے غور سے خطبہ فدق پڑھا اور ایگزیکٹلی جیسا بی بی کے خطبے میں ڈفرنٹ سیکوینس آ رہی ہے، نہج البلاغہ میں مولا علی کے خطبوں کی بھی ایگزیکٹلی وہی سیکوینس ہے. اس ہی طرح کے ٹاپک میں جیسے بی بی کا خطبہ چلا ہے ویسے نہج البلاغہ لکھا گیا ہے. اور پھر بی بی کے خطبے میں ایسے ایسے کانٹینٹ ہیں. کچھ جملے جو بی بی نے رہنے والے مدینے کے لوگ، مکے کے لوگوں کے، مدینے کے لوگوں کے بارے میں کہا. تم کیا جانتے تھے؟ تم نجس پانی پیتے تھے، تم گندا کھانا کھاتے تھے. بی بی کے جو جملے ہیں نا ایگزیکٹلی سیم وہی جملے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 26 میں مولا کائنات نے کہے ہیں. اور ان دونوں خطبوں میں 37 ایئرز کا فرق ہے. یعنی جو کچھ بی بی 37 ایئرز پہلے کہہ کر گئیں وہ اتنا اوتھینٹک، اتنا معتبر، اتنا ویلیوبل، اتنا کریکٹ تھا کہ 37 ایئر کے بعد منبر سلونی والا امام، لسان اللہ والا امام اپنے خطبوں میں ایگزیکٹلی وہی جملے پڑھ رہے ہوں. کوئی سمجھے تو صحیح بی بی کا مقام. میری بیٹیوں، کبھی اس بات پہ ریگریٹ نہ کرنا کہ تم عورت ہو، بلکہ اس بات پر ناز کرنا، شکر کرنا، اللہ سے رابطہ کرنا کہ پروردگار جو بہترین تحفہ اپنے محبوب کو دینا پسند کیا وہ بیٹی تھی. ہم اپنے باپ کی بیٹی ہیں اور ہم رحمت للعالمین کے گھر رحمت بن کے آنے والی سیدہ کی کنیزی میں وہ مرتبہ حاصل کریں گے کہ بی بی جو خطبہ دے دے علی اس سے جملے لے کر پڑھے، اتنا مرتبہ ہو جائے. تو عورت کی بلاغت حجاب میں ڈھکی ہوئی ہے،
مگر موجود ہے. اور ہم اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں اسے مسلسل اپلفٹ کر سکتے ہیں. بات کر رہی تھی ابن تیفور کی. اس پرشین اسکالر نے بک لکھی بلاغات النساء، لیڈیز کی بیسٹ اسپیچ ویلیوز. اور اس بک میں انہوں نے بی بی زینب کا خطبہ شام بھی شامل کیا اور بی بی سیدہ کا خطبہ فدق بھی شامل کیا. اور عجیب بات ہے کہ جو ابن تیفور کی کتاب میں خطبہ ہے ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹلی وہی خطبہ بہار الانوار میں بھی موجود ہے. یعنی شیعہ اور سنی کتابوں میں کوئی لفظ کی تبدیلی کے بغیر وہی خطبہ اسی طرح موجود ہے. اب اگر ہم اس خطبے پہ آئیں، وقت بہت کم ہے، ایک 30 منٹ کی مجلس کسی طرح بھی خطبہ فاطمہ کا حق ادا نہیں کر سکتی. اگر ہم سارا بیک گراؤنڈ چھوڑ دیں، صرف کانٹینٹ پہ بات کریں، کیوں کہا یہ نہیں دیکھتے. ہم مجلسوں میں سن رہے ہیں 20 دن سے کیا کہا. اگر صرف اس میں سے چند لفظ اس کتاب میں سے پڑھ لیں جو ان کا آسان ترین ترجمہ شیخ علی نجفی نے کیا. اس سے پہلے میری چھوٹی بیٹیوں اتنا بتا دو، قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد سورہ حمد کی پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد. جو قرآن کے ابتدائی کلمے ہیں وہی بی بی کے خطبے کے پہلے کلمے ہیں. یعنی اگر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے تو بی بی کے خطبے کا پہلا لفظ بھی الحمدللہ. میں اور آپ شکایت زور زور سے کرتے ہیں، لڑائیاں میدان میں کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا تھینک یو کرنا ہو کونے میں جا کر آہستہ سے، کسی کی تعریف کرنی ہو ہم سب کے سامنے اس کی تعریف کر دیں گے تو ہم کیا رہیں گے؟ کارنر میں لے جا کے تم اچھی تھیں، تم نے بھی اچھا بول لیا، اگر کوئی بہت باظرف ہے، ورنہ کہنا ضروری بھی نہیں ہوتا. نہیں، اگر فاطمی ہو لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھو، برملا کہا کرو. اللہ سامنے والے کی بھی ہمت بڑھائے گا اور تمہاری ہمت بھی بڑھائے گا. یہ بی بی نے کر کے دکھایا ہے. ہم اور آپ اللہ کا حمد و شکر آہستہ کرتے ہیں. معصومین کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ اپنی کوئی خطابت حمد و شکر خدا کے بغیر شروع نہیں کرتے. تمام خطبے کسی بھی معصوم کے آپ دیکھ لیجئے پہلے 2 جملوں میں حمد اور شکر کے الفاظ لازمی آتے ہیں. میری جتنی اگلے وقت کی ذاکرات یہاں بیٹھی ہیں میری بیٹیاں، اپنی مجلسوں کو حمد و شکر کے بغیر شروع نہ کرنا، کیونکہ جب تم ایسا کرو گی تم سنت معصومین کو اختیار کرنے والوں میں سے ہوگی. اور بی بی کے خطبے کے اگر صرف پہلے 3 جملے اس زمین کی جس بیٹی بہن بیوی اور ماں کو یاد ہو جائے اس کا قلب پلٹ جائے گا. اگر ہم بی بی کے حمد اور شکر کے کانسیپٹ کو اپنے اندر اتار لیں، ہم سے زیادہ کامیاب عورت، بیٹی، لڑکی اس فرش زمین پر ممکن نہیں ہے. میں پہلے 3 جملوں کا وقت کم ہے، صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے الہام کیا اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے، اور اس کی ثنا ان نعمتوں پر جو مانگنے سے پہلے دے دی. 3 باتیں ہیں. میں اور آپ کلاس ڈسکشن میں ہوں اور ایسے میں ٹیچر نے کوئی ڈسکشن آئیڈیا فلوٹ کیا، سب آدھا آدھا جواب دے رہے تھے، آپ نے جو کنسیپٹ دیا وہ سب سے بہتر تھا. ٹیچر نے کہا شی از رائٹ، جو اس نے کہا سب یہی مان لیں، دس از دا بیسٹ. آپ کیا کریں گی؟ میں ہوں گی تو کہوں گی او آئی ایم سو انٹیلیجنٹ. یہ سب کچھ جو ہوا میری وجہ سے ہوا. اللہ نے مجھے اتنا عقل مند بنایا، اتنا سمجھدار بنایا، اتنا ذہین بنایا، جو کسی کو نہیں آیا وہ مجھے آ گیا. میرے جیسے شیطانی روحیں میں میں مبتلا رہتی ہیں اور میں مچ جاتی ہیں. خدا کے واسطے یہ ہمارے امام زمانہ کی درخواست ہے، اگر میری ماں کا فرش بچھا رہے ہو جیسے آؤ ویسے واپس نہ جانا. میری جدہ فاطمہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر تم ان سے محبت کر لو، ان کے فضائل، ان کے مصائب، ان کے مراتب سے اپنی زندگی کو امپروو کرنے کا تہیہ کر لو، میری جدہ امداد کریں گی اور تم ہمارے ہو جاؤ گے.
تو وہ بی بی جو خطبے میں خود کو کہہ رہی ہے جان لو میں فاطمہ ہوں، فاطمہ الگ کرنے والی، جدا کرنے والی، چن لینے والی، منتخب کر لینے والی. اور ہر معصوم نے اس لفظ فاطمہ کو ایکسپلین کیا ہے. فاطمہ ابتر اور کوثر کو الگ الگ کرنے والی ہے، فاطمہ خیر اور شر کو الگ الگ کرنے والی ہے، فاطمہ جنتی اور جہنمی کو الگ الگ کرنے والی ہے، فاطمہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے، فاطمہ جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کرنے والی ہے. اگر آپ کا نام فاطمہ ہے یا آپ کنیز فاطمہ ہونے کا شرف حاصل کرتی ہیں تو بی بی نے اپنے خطبے کے دوسرے جملے میں کہا ہے شکر ہے اس الہام پر، اس سمجھ پر جس نے مجھے اچھے اور برے کی تمیز کے قابل کیا. میں کلاس میں اگر کوئی اچھا آئیڈیا دے دوں تو میں پھول جاتی ہوں. بی بی بلیغ ترین خطبہ دینے سے پہلے کہہ رہی ہیں یہ خطبہ دینے کی طاقت بھی نعمت الہیہ ہے. میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اگر میرے رب نے مجھے مانگنے سے پہلے نعمتیں عطا نہ کر دی ہوتی. اب یہ نعمت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں پسند ہے، ہمیں ریلیکس کر دے، ہمیں صحت دے، ہمیں لائف دے. ماں باپ نعمت، ہوا نعمت، غذا نعمت، صحت نعمت، بدن نعمت، اسکول نعمت، آنکھیں نعمت، دل کا چلنا نعمت، ہر خواہش کا پورا ہونا. اچھا اگر بچوں میں سے جس کو شیرمال کباب پسند ہے، نعمت ابھی ملے گی. لیکن اگر مجھے بیسٹ آف دا بیسٹ فوڈ پسند ہے شیرمال کباب، اور میری بیسٹ فرینڈ نے بالکل ویسا ہی ریسیپی سے بنایا جیسا مجھے پسند ہے اور مجھے بھیج دیا. اب چونکہ یہ غذا مجھے بہت پسند ہے اور وہ فرینڈ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کھانے کو اٹھاؤں اور لپیٹ کر سجا کر اس پر ربن لگا کر مائی بیسٹ نعمت بائی مائی بیسٹ فرینڈ اور اوپر رکھ دوں ریک میں. میں نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، حق ادا کیا؟ نہیں، میں نے اسے سڑا دیا، ضائع کر دیا. جو میری پسند کی غذا میرے لیے آئی تھی میں نے اسے نہیں کھایا، اور پھر میں کہتی ہوں میں نے تو اس نعمت کو بڑا گریٹیٹیوڈ کیا. ایسا ہی کرتے ہیں ہم. بی بی ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ شہادت محسن کے بعد، عصا کے سہارے مدینے کا ہر کھٹکانے کے بعد، صدیقہ ہوتے ہوئے بھی اپنی سچائی کے دعوے کے لیے اپنا لکھا ہوا کاغذ باپ کا دیا ہوا لے کر کیوں آئیں؟ کیا عالمہ کو یہ خبر نہ تھی کہ جھٹلائی جاؤں گی؟ اللہ نے انہیں نعمت دی تھی کہ وہ حق کو، ہدایت کو پہچان سکتی تھی. اللہ نے انہیں الہام کیا تھا کہ یہ حق کے ولایت علی ہے. اب پوری دنیا جھوٹے سقیفے بٹھا کر، جھوٹے خلیفے بنا کر بیٹھ جائے، مگر کیا میں اگر ولایت علی کو پہچانتی ہوں تو گھر میں بیٹھ کر علی علی کرتی رہوں، یا جھوٹوں کے بیچ میں جا کر کہوں کہ میرا علی مولا ہے؟ بی بی نے یہ کر کے دکھایا. ہم سب کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، بی بی کی خطبے کی نعمت دی ہے. سیدۃ النساء العالمین کے ورڈز ہمارے پاس ہیں، اور ہم وہ بے وقوف ہیں جنہیں شیلف میں رکھ دیا ہے، سجا کے رکھ دیا ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ورلڈ کی لیڈی نے بولا، ہم نے اس کو بیسٹ شیلف میں بیسٹ پروٹوکول کے ساتھ رکھ دیا. ہم نے اس خطبے کا حق ادا کیا، شکر ادا کیا. حق یہ ہے کہ سمجھو میری بیٹیوں، بی بی کہہ کر جا رہی ہے ہر وہ نعمت جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ میرے رب نے دی ہے، جب تک چاہے رکھے، جب چاہے نہ رہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی کے خطبے کا ایک ایک جملہ اتنا طاقتور ہے کہ ہر جملے پر پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے. مگر آج سے، ابھی سے گھر جا کے بیٹیوں اتنا ضرور کرنا، کل چھٹی ہے، اگر مجلس کے علاوہ ٹائم ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب زندگی میں وقت ملے خطبہ فدق کو تشریح اور توضیح اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا.
اور اپنے آپ سے بات کرنا، میری بیوی کا لیول آف معرفت کیا تھا اور میرا لیول آف معرفت کیا ہے. ہم میں سے کوئی ہے جو پیشگی نعمتوں پہ تھینک یو کر دے؟ اتنے اچھے امی ابو ہیں، مجھ سے زیادہ میری فکر کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو امی ابو کو شکریہ روز کہتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں. یہ آنکھیں ہم پرفیکٹ دیکھ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس روشنی کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سے بادل آ گیا، آج اندھیرا ہو گیا دکھائی نہیں دے رہا، آج بادل ہو گیا دکھائی نہیں دے رہا. مستقل جو دکھائی دے رہا ہے، کیا اس آنکھ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں. بہت لمبی تفصیل ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میرا وقت ختم ہونے کو. بہت تیزی سے اگر بات کروں، بی بی نے اس خطبے میں 10 ٹاپکس کو ٹچ کیا. پہلا ٹاپک حمد و ثناء پروردگار، دوسرا ٹاپک نظریہ توحید، ایک ہے اللہ کی تعریف کرنا اور ایک ہے اللہ کے ایک ہونے کو سمجھنا. تیسری چیز بی بی نے ختمی مرتبت کے مقام و مرتبے کو بیان کیا. چوتھی چیز بعثت کے اغراض و مقاصد. پہلی چیز رسول کی ویلیو کیا تھی، دوسری چیز رسول نے رسول بن کر کیا کیا. ٹھیک ہے، 4 چیزیں ہو گئیں. پانچویں چیز ملت اسلامیہ کی ذمہ داریاں. ہم اور آپ کیا کریں؟ ہماری بی بی نے قرآن میں ایکسپلین، اپنے خطبے میں ایکسپلین کیا ہے. اور یقین رکھو درمیان میں آیتیں بھی آئی ہیں، خوبصورت ویل کنیکٹڈ آیتیں. وہ جو بولتی قرآن بی بی ہو، جو درمیان میں چلے تو نصران نجارہ اس نصارہ نجران مباہلے کو معاہدے میں تبدیل کرتے ہیں. ایسا ہی ہوا تھا نا، کیونکہ یہ بی بی کا نور تھا جس سے حق اور سچ سمجھ میں آ رہا تھا. تو وہی شہزادی کونین ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بیان کر رہی ہیں، امامت اور خلافت کے درجے بیان کر رہی ہیں، قرآن کی اہمیت اور افادیت بیان کر رہی ہیں، شریعت محمدیہ کے احکام بیان کر رہی ہیں، مولا علی کے فضائل بیان کر رہی ہیں. علی کے فضائل سنتے سنتے پڑے ہوئے ہیں، جتنا سنے پڑے دل نہیں بھرتا. لیکن اگر کوئی کل ایمان کے نصف ایمان سے ان کے فضائل سننا، سمجھنا اور پڑھنا چاہتا ہے تو خطبہ فدق کو پڑھے کہ بی بی نے کتنے پرفیکٹ سلیکشن آف ورڈز کے ساتھ، سینٹینس سٹرکچر کے ساتھ، فل کمانڈ کے ساتھ مولا علی کے فضائل کو پیش کیا. اور پھر اس کے بعد بی بی نے بیان کیا ہے اپنے حقوق کی بازیابی. صلوات پڑھیے گا. بس اپنی بات کو ختم کرنے پہ آ جاؤں، مگر اس سے پہلے دل چاہتا ہے، بی بی نے کچھ ریزننگ دی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایور ایڈمائر مائی ینگ جنریشن. یہ جو 21 بلکہ 22 سینچری کی جو بچیاں ہیں، یہ ریزنیبل جنریشن ہے. ہماری جنریشن میں یہ تھا، امی کہتی تھی یہ کرو، ہم کر کے آ جاتے تھے. ان کا گور کے ہوں کرنا کافی ہوتا تھا. آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے لاجیکل اور ریزنیبل بچے ہیں، آگے سے پوچھتے ہیں کیوں کریں. انٹیلیجنٹ کوشچن. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کچھ بھی کریں تو کیوں کریں، لیکن اس ریزنیبل ہونے میں بدتمیز ہونا کہیں نہیں آتا. امی کی بہرحال ماننی ہے اور یہ ٹرسٹ بھی رکھنا ہے کہ جو امی کہہ رہی ہیں وہ آپ کے فائدے میں ہے. ہاں ان سے ریزن ضرور پوچھیے. سلام کل امت کی ماں پر، 11 اماموں کی ماں پر، کہ انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے بلیغ خطبے میں تمام عبادتوں کے ریزنز دیے. کوئی بھی کام کیوں کریں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ریپڈ فائر ہے، کوئک ورکنگ ہے. ورڈ ریزن، اس طرح بی بی نے بات کی ہے. میرے پاس بھی دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، میں صرف اشارہ دینے کے لیے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا بک ریویو جو پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ دل میں ایک طرف پیدا ہوتی ہے کہ اب ہم یہ بک ضرور پڑھیں. اس کا اینڈ کیا ہوا، اس کا کلائمیکس کیا ہوا، اس سے لرننگ کیا ہوئی، اس کا لیسن کیا ہوا. میری بیٹیوں، میں صرف یہ کوشش کرنا چاہ رہی ہوں کہ تم اس خطبہ فدق سے ایک ریلیشن ڈیولپ کرو. جب اللہ جتنا موقع دے اپنی ماں کی، اپنی سردار کی، جنت کی مالکہ کی، رسول کی بضعت کی، ٹکڑے کی ویلیو کو ویلیو کرو اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرو. اب یہ ٹریگر راؤنڈ میں بی بی کس طرح کہہ رہی ہیں، اللہ نے تمہیں ایمان اس لیے دیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے. ہم سب کیوں مومنہ ہیں؟
تاکہ ہم غیر خدا کو نہ مانیں. دوسری چیز, نماز کو تمہیں اس لیے دیا تاکہ تمہیں تکبر سے محفوظ رکھے. نماز بلاک میں 4 سے لے کر 10 تک کی, اور جتنی میری یادداشت کام کرتی ہے 10 کی بچیاں سب سے زیادہ کونوں میں گھس جایا کرتی تھیں 2-3 سال پہلے. ہم باتھ روم میں مل جاتے ہیں, دروازوں کے پیچھے مل جاتے ہیں, ٹیچرز کے پاس مل جاتے ہیں, بیگ کے اندر مل جاتے ہیں. نماز ایریا میں پہنچتے ہوئے عجیب دیر ہو جاتی ہے. کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے, سب نہیں. 80-90% تو اچھی والی نمازی بیٹیاں ہیں نا. جو 10% کہیں کونوں میں گھستی ہیں, بی بی کہہ کر گئی ہیں, نماز تمہیں تکبر سے بچاتی ہے. جو سر تم خدا کے آگے خاک شفا پہ رکھ دو, وہ دوسروں کے آگے مت اکڑا کے چلنا. یہ بی بی کے الفاظ ہیں, اور خدا مجھ جیسوں کو ان لفظوں سے طاقت عطا فرمائے. ہم سیکھیں, ہم دوسروں کو عزت دینا سیکھیں. اور یہ بی بی کا کلمہ ان کی بیٹی نے بھی بیان کیا. میری ماں فرمایا کرتی تھی, اس زمین کی سب سے خوبصورت بیٹی وہ ہے جو نرم لہجہ ہے اور دوسروں کو عزت دیتی ہے. کیا آپ میں سے ہر ایک بی بی کے سٹینڈرڈ پہ کوالیفائی کر کے بیسٹ بیٹی بننا چاہتا ہے؟ یس. آج سے اپنے لہجے کو, اپنے جملے کو چیک کیجئے گا, اور بیسٹ آف دا بیسٹ سافٹ ورڈز, سافٹ ٹون, اور دوسرے کو عزت دے کر بات کرنے کی کوشش کرنا. بی بی تمہاری مدد کریں گی. اور پھر آگے تیزی سے بیان کرتی چلوں. اگر زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافے کا باعث, کوئی مجھ سے کہے اگر تم نے 10,000 جمع کر لیے ہیں تو اس میں سے 2,000 حق فاطمہ دے دو, کمائے میں نے دے دوں دوسرے کو, یہ میں شیطان کی ہے. اگر میں نے وہ خمس نکالا, میرے باقی تمام پیسے کی برکت کی ضامن میری بی بی ہوگی. ہم اگر اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں, ہر بچی کچھ نہیں کر سکتی نا, گھر میں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ اٹھاؤ, اپنی ماں باپ کا صدقہ نکال دو, کیونکہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے کوئی تمہیں اس طرح سے نہ سمجھ سکتا ہے نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. اور جب ماں باپ کا صدقہ نکالنا, ساتھ میں امام زمانہ کا اور کل معصومین کا صدقہ نکالنا, تم دیکھنا تمہارا وہ دن, وہ وقت اتنا خوبصورت گزرے گا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہو سکتا. پھر بی بی ارشاد فرماتی ہیں, روزے کو اخلاص کے باعث بنایا. ہم جب روزہ رکھتے ہیں, ہمیں کتنی بھوک لگ رہی ہے, ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. مس نہ پڑھائیں, ہم روزے رکھا ہوا ہے. مس لائٹ نہ جلائیں, ہمیں روزہ رکھا ہوا ہے. مس ہم ہیڈ ڈاؤن کر لیں, مس ہم دری بچھا کے لیٹ جائیں. نو, وہ رب جو غذا دیتا ہے اسی رب کے لیے غذا سے کچھ دیر کے لیے اگر خود کو روکا ہے تو ہر ایک میں اشتہار نہ لگاؤ, اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاؤ. وہ اللہ روزے میں صبر بھی دے گا اور اتنی طاقت دے گا کہ آپ اس کی غذا کی لذت کو محسوس کر سکیں. حج کو دین کی تقویت کا سبب بنایا, عدل و انصاف کو دلوں کو جوڑنے کا باعث بنایا. جہاں ایکوالٹی نہیں ہوتی وہاں دلوں میں بغض ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے, عیاری ہوتی ہے. اگر کسی گھر میں, کسی محلے میں, کسی اسکول میں, کسی اسٹاف روم میں, کسی کانفرنس میں, کسی میٹنگ میں آپ غلط میں غلط, تم یہ وہ, تو اس کا مطلب ہے وہاں عدل و انصاف نہیں ہے. ہم اگر اپنے اپنے لیول پر ایک دوسرے کو رسپیکٹ اور گریٹیٹیوڈ پر آنا شروع ہو جائیں, ایک دوسرے کو اس کے لیمٹس کے اعتبار سے کمپلیٹ ویلیو دینا شروع کریں, دل جڑنے شروع ہو جائیں گے, محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میری بی بی کے الفاظ ہیں. بس اب آگے کوئی ایکسپلین نہیں کرتی. ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کے لیے جو بی بی سے اور علی سے, رسول سے, آل فاطمہ سے, یعنی کل معصومین سے محبت کرتا ہے وہ پھر آپس میں جڑ جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کتنے زبردست صوفے, سٹنگ چیئر, ریوالونگ چیئر, بڑے بڑے بیڈ ہوں, فرش فاطمہ پہ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں نا, ایک دوسرے کو جگہ دے کے بیٹھے ہیں نا, بڑی بچیاں, چھوٹی بچیاں, بڑی ٹیچرز, چھوٹی ٹیچرز, سب ساتھ بیٹھے ہیں نا. یہ محبت معصومین ہے جو ہمیں بڑے چھوٹے سے نکال کر ایک کر دیتی ہے. ہماری امامت تفرقے سے بچانے کے لیے ہے, جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے, صبر ثواب حصول کے اصول ثواب کے لیے ہے. میں صبر کیوں کروں, وہ کیوں نہ کریں. مس لائن جا رہی تھی, انہوں نے دھکا دیا, ہم نے بھی دھکا دے دیا.
مس جب 2-3 بچیاں لڑتی ہوئی آفس میں آتی ہیں، مس لڑائی ہم نے نہیں شروع کی تھی، انہوں نے پہلے ہماری امی کو کہا تھا، پھر ہم نے ان کو کہا. وہ گالی دے رہی تھی تو ہم گالی دے رہے تھے. صبر کیا چیز ہے؟ جب سب کچھ فیوریبل ہو تو آپ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بن جائیں. جب سامنے والا بدتمیزی کرے آپ بدتمیزی نہ کریں، یہ صبر ہے. اگلا اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے، آپ اپنے لیول پہ کام کریں. کہ جب دشمن لشکر پانی بند کر دے اور امام حسن چھڑا لیں اور اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ اب ہم پانی بند کریں، تو فاطمہ کا بیٹا کہے وہ ان کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. فاطمہ والے کبھی پانی بند نہیں کرتے، وہ کبھی دوسرے کی زندگی مشکل نہیں کرتے. اسی طرح مختلف چیزیں جو بی بی کہتی جا رہی ہیں، امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کے لیے، والدین پر احسان قہر الہی سے بچنے کے لیے. جتنا آپ امی ابو کا تھینک یو، گریٹیٹیوڈ، اوبیڈینس کرتے ہیں، اتنا اللہ آپ پہ مہربان ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنی وشیزیں پوری ہو جائیں، قبر اور قیامت بیسٹ ہو جائے، جنت میں بی بی کے قریب رہیں، تو اپنے ماں باپ کی کیئر کیجئے. آپ کو وہ سب بی بی کا وعدہ ہے کہ خود بخود ملے گا. اسی طرح صلہ رحمی، درازی عمر اور افرادی کثرت کے لیے، قصاص خون کی ازرانی روکنے کے لیے، پورے ناپ تول انسان کو مصیبت سے بچانے کے لیے، شراب اور آلودگی سے بچانے کے لیے، بہتان فطرت سے برخلاف جانے کے لیے، چوری شرافت اور پرہیزگاری سے قائم کرنے کے لیے. کیا ہوا؟ چھوٹا سا ربڑ تھا، اس کا اٹھا کے میں لے آئی. میری پینسل چھوٹی تھی، اس کی بڑی تھی، میں نے اٹھا لی، کیا ہوا؟ بی بی اپنے خطبے میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں، جہاں انہوں نے کہا پہچانو میں فاطمہ ہوں. ہم سب بی بی فاطمہ کے فرش پہ آئے نا، میرے پیچھے بی بی کا نام لکھا ہوا ہے، ابھی بی بی کا تابوت اٹھنے والا ہے. ہم سب بی بی کے ادراک کو بقدر ظرف حاصل کر سکتے ہیں. بی بی کہہ رہی ہیں اگر شرافت باقی رکھنی ہے تو چوری نہ کرنا، کیونکہ جو چیزیں چھپا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، وہ پھر شرافت پہ باقی نہیں رہتا. شرک اور ایسی بی بی کے مختلف چیزیں. میری دعا ہے کہ میری بچیاں یہ پڑھیں، سمجھیں اور اختیار کریں. اتنا ریزنیبل ورڈنگ جس میں بی بی علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد کہیں کہ تم میرا حق مجھے نہیں دے رہے. مجھ جیسا کوئی ہو اور اس کی پراپرٹی چھین لی گئی ہو، اور پھر اس کے علاوہ میں یتیم ہو جاؤں، میرے بابا کو مرے ہوئے ابھی 10 دن گزرے ہوں، 3 دن کے اندر، میں صرف مثال کے لیے کہہ رہی ہوں، خاکم بدہنم بی بی کے کنیز کے بھی پیروں کی خاک ہیں. میں صرف اپنی بچیوں کے سمجھانے کے لیے کہ ہم ریلیٹ کر سکیں، ہم چیزوں کو فیل کر سکیں. جب کسی کا باپ مرے درد و تکلیف کی انتہا ہوتی ہے نا، کوئی کتنا پرسہ دینے آ جائے دل کو صبر نہیں آتا، ایسا ہے نا. مگر ہائے وہ زہرا جسے پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا، دروازہ جلانے والے تھے. مدینے کا ایک راوی بیان کرتا ہے کہ مدینے کے جس علاقے میں بی بی رہتی تھی وہاں غربت بہت تھی، اور وہاں لکڑیاں جلا کر کھانا پکایا جاتا تھا. جب کسی گھر سے دھواں نکلتا تھا ہم سمجھتے تھے آج اس گھر میں تازہ کھانا پکا ہے. اور پورے مدینے میں جس گھر سے سب سے کم دھواں اٹھتا تھا وہ بی بی فاطمہ کا گھر تھا. وہاں سب سے کم کھانا پکانے کی نوبت آتی تھی. مگر رسول کی شہادت کے تیسرے دن سب سے زیادہ دھواں وہاں سے اٹھ رہا تھا جہاں بی بی کا گھر تھا. کہتا ہے میں مدینے باہر سفر پہ تھا، مولا کے نبی کے جنازے کے بعد چلا گیا تھا، اب 1 دن کے بعد پلٹ کر آیا. میں شدت سے حیران ہوا کہ کسی میت کے تیسرے دن عام گھروں میں کھانا نہیں پکتا، اور زہرا کے گھر پر اتنی آگ دھواں. دوڑتا ہوا پہنچا تو وہ قیامت گزر چکی تھی، دروازہ جل چکا، کیل چھپ چکی، تماچا پڑ چکا، کوڑا لگ چکا در و دیوار کے درمیان. ختیجہ کی گل بدن کچلی گئی. کہتے ہیں نا پسلیاں ٹوٹی، میری بیٹیوں پسلیاں چور چور ہو گئی. ہائے وہ فاطمہ جو اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ ہو مگر غشی سے آنکھ کھول کر پوچھے علی کہاں ہیں. اپنے درد
اپنے نقصان، اپنی تکلیف کو آخری بیٹے کو پکار کر اس کے حوالے کرنے کے بعد اب ولایت کی شہیدہ، ولایت کی مددگار بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے میں علی کو نہ جانے دوں گی، ہائے وہ جو کوڑا پڑے کہ جس کا فریکچر، جو ٹوٹی ہوئی کلائی بی بی لے کر قبر میں جائے، ہائے وہ تماچے جس کے نشان اتنے سخت تھے کہ 75-95 دن کے بعد بھی ان کا نیل باقی تھا۔ بی بی تیرے مصائب اتنے ہیں، دن پر پڑے تو مانند رات سے آگ ہو جائیں، نہ ہمارے بیان میں طاقت ہے نہ ہمارے آنسو میں طاقت ہے، مگر نذرانے لے کر آئے، بی بی قبول کر لینا، بی بی دعا دے کے جاؤ، ہم حق کنیز یہ فاطمہ ادا کر سکے جو مدینے کا ایک ایک گھر کٹکھٹا کر پکار رہی ہے۔ کیا تمہیں خطبہ غدیر یاد نہیں ہے؟ علی کی ولایت کو نہ نکلو گے جو جھوٹے کے دربار میں کھڑے ہو کر سچ کا پیغام دے۔ ایسی بیٹی جب بھی آئے نبی کھڑے ہوں، ماتا چومے، اپنی جگہ بٹا دے، ہائے وہ فاطمہ زہرا گھنٹوں دربار میں کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا، کوئی گواہیوں کو سچ نہیں مانتا، کوئی اتنے بلیغ خطبے سے نصیحت نہیں لیتا۔ ہائے وہ زہرا جو گئی تھی تو بال سیاہ تھے، پلٹ کے آئی تو بال سفید۔ 18 برس والی عصا لے کے چل رہی ہو، بیٹوں کو تربیت کی، صبر کی، بیٹی کو تلقین کی، کس ہمت سے دربار میں خطبہ دیتے ہیں۔ سلام اس سیدہ طاہرہ پر جب 5 برس کی تھی، ماں کا جملہ سنا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکی، اور زینب جب 5 برس کی ہے، اس نے جملہ سنا، ماں کہہ رہی ہے باپ سے، یا علی میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکی، اور مولا علی رو کے کہتے ہیں بی بی میری ولایت کا پہلا شہید ہمارا بچہ ہے، اور پہلی شہید آپ خود ہیں، اس سے زیادہ ظلم کی تکلیفوں کی قربانیاں کون ہے جو اس زمین پر دے گا؟ سلام اس بی بی پر جو چھوٹی سی زینب کے ہاتھ میں حسن اور حسین کا ہاتھ دے کر کہے میرے بیٹوں سے خبردار۔ ام المصائب زینب بی بی وہ رات گزر گئی جو ماں زندہ تھی، شب آنے والی ہے نا شب شہادت، وہ روز آ گیا جب بی بی دنیا میں نہ رہی، حسنین نانا کی تربت پہ اور فاتحہ پڑھ کر آ چکے، ان کی ہدایت کے مطابق اسما کہتی ہیں کھانا کھا لو، حسین کہتے ہیں کبھی ماں کے بغیر کھایا ہے؟ پروردگارا کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مرے۔ ہائے حسین ماں کو کفن پہنا کر جنازہ تیار کر کے لا کے رکھا گیا، حسین آواز دے کر پکارتا گئے اماں بلائیں گی تو آؤں گا، بے کفن حسین کے اس آواز پر ماں نے بندے کفن توڑے، ہاتھوں کو باہر نکالا، آ میرے حسین، قیامت تک فرش زمین پر جہاں یا حسین کہا جائے گا میں آتی رہوں گی، پرسا لوں گی، میں دعائیں دوں گی، یا زینب ام کلثوم آپ کی ماں کا وہ تابوت کہ جس کے پیچھے پیچھے چادر پہن کر 5 برس کی چھوٹی سی بچی چلی تھی تو علی تابوت چھوڑ کر آئے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹی ابھی باہر نہ نکلو، شہزادی ہمارے پرسے اور آنسو قبول فرمائیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔